अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, दो दिन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। नाज़रीन, ईरानी सदर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या मुआहदे किए, क्या मामलात हुए, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ अमेरिका का जो ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया है, उस पर एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया है, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, उसके अलावा जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं, उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। उन्हें उनके ओहदे से फारिग क्यों किया गया है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी है, वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं। और ये दौरा इस माहौल और इन हालात में हो रहा है कि जब मशरिक वस्ता में जो कशीदगी है वो उरूज पर है। ईरान और इसराइल में एक जंग बरपा है और ईरान ने और इसराइल ने दोनों की जो तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात हैं, उन पर हमला किया है, उन पर रॉकेट दाग रहे हैं। और मुसलसल एक जो जंग है, एक लड़ाई का माहौल है, वो जारी है। और बज़ाहिर तौर पर ईरान के साथ कोई भी मुल्क खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। उसके अलावा नाज़रीन, अगर हम पाक ईरान ताल्लुकात की बात करें, मौजूदा सूरत हाल पर तो हम बात करते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से पहले हम ज़रा एक नज़र माजी पे दौड़ाते हैं कि माजी में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कैसे थे। 1949 में ईरान वाहिद और पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान के बनने के बाद तस्लीम किया। और 1949 में जो हमारे लियाकत अली खान है, वज़ीर आज़म है, उन्होंने ईरान का दौरा किया था। और 1979 में जब ईरानी इनकलाब आया तो हमीनी गवर्नमेंट के वजूद के बाद पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने ईरान को तस्लीम किया। और तकरीबन 1000 किलोमीटर पाक ईरान बॉर्डर है, जहाँ पे 2013 तक कोई भी एक भी फौजी तैनात नहीं था। और 2013 के बाद दोनों ममालिक की बाहमी मुशावरत के बाद जो है चेक पोस्टें कायम की गई। उसके अलावा 1950 में जो शहनशाह ईरान है, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। तो ये बात सारी करने का मकसद ये है कि पाक ईरान जो ताल्लुकात हैं वो माजी से लेकर अभी तक निहायत खुश उसलूबी के साथ चल रहे हैं। जिस तरह पाक चीन ताल्लुकात है, इसी तरह पाक ईरान ताल्लुकात भी हैं। उसके बाद नाज़रीन, 1965 और 1971 में भी जो ईरान है वो पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ा रहा। और इनकलाब ईरान से पहले पाकिस्तान और ईरान जो है वो एक ही आलमी कैंप का हिस्सा थे। लेकिन इनकलाब ईरान के बाद इलाकाई सियासत में बेसिकली चंद एक तब्दीलियां रूनुमा हुई और ईरान मगरबी मुखालिफ कैंप में जा खड़ा हुआ, जबकि अरब दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात को भी अरब अजम की तारीखी आवेजिश के तनाजुर में देखा जाने लगा। और ईरानी इनकलाब के बाद पाकिस्तान में जो फ़िरका वाराना कशीदगी को भी फ़रोग मिला और मशरिक वस्ता के बाज़ ममालिक ने भी पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज कायम की। तो अभी मौजूदा सूरत हाल की बात कर लेते हैं। जो अभी मौजूदा दौरा है वो ईरानी सदर का बड़ा अहमियत का हामिल है और ये उनका एक फुल फ्लेज प्रेसिडेंशियल दौरा है। इसमें उनके जो वजीर खारजा हैं और दीगर मिनिस्ट्रीज़ के वज़रा हैं, वो भी ईरानी सदर उनके साथ पाकिस्तान आए हैं। और ये जो ईरानी सदर का अपने वफद के हमरा दौरा है, ये बड़ा अहम दौरा इसलिए भी है, हाल ही में जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए थे और बाद में सफारती चैनल्स के थ्रू उनको बेहतरीन और ठीक कर दिया गया था, ये उनको बेहतर करने के लिए भी है। और उसके अलावा जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा था वो 2009-10 में आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट में जो है वो साइन हुआ था और ये मंसूबा तकरीबन 2019 में मुकम्मल होना था। लेकिन अमेरिका ने इसमें पाबंदी आयद कर दी जो ईरान के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने के हवाले से। और इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस मंसूबे को 5 साल मजीद मौखर कर दिया। अब 2024 है और 2024 में अमेरिका ने पाकिस्तान को ये धमकी दी कि अगर आपने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात रखने हैं तो फिर आपको अमेरिका की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा है तकरीबन 1800 किलोमीटर पर मुहित था और तकरीबन 1100 किलोमीटर जो है ईरान इसे कर चुका है मुकम्मल और तकरीबन 700 किलोमीटर जो पाकिस्तान में बननी है वो बाकी है। अब जब अमेरिका ने इसमें पाबंदी आयद कर दी कि जो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करेगा उसको अमरीकी पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा, तो इस पे मामलात ख़राब हो गए। अब ईरान ने ये कहा पाकिस्तान को कि अगर आप इस मंसूबे में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको 18 बिलियन जो है वो भरना पड़ेगा, उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हमारे साथ ये बात कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और मजे की बात यह है कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो 4 ममालिक के साथ लगता है, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें चाइना है और जिसमें इंडिया है। पाकिस्तान की ऑलरेडी 2 ममालिक के साथ जो मसाइल हैं, जो सूरत हाल वो कशीदा चल रही है, एक इंडिया के साथ और एक अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो तीसरे मुल्क से भी एक और जंग जो है वो अपने सर ले ले और नए मसाइल अपने लिए पैदा कर ले। बहरहाल ये जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हैं उनका दौरा इसलिए अहमियत का हामिल है कि जितने भी
پاکستان اور ایران کے درمیان پہلے معاہدے سائن ہو چکے ہیں، ان کو رینیو کیا گیا ہے، اور یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایران نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا ہے اور پاکستان سے یہ بات بھی کی ہے، پاکستان اور ایران کی جو ٹریڈ ہے وہ 2 بلین کی ہے۔ ایران نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تقریباً اس ٹریڈ کو وہ 2 بلین سے بڑھا کے 10 بلین پہ لے جائیں گے۔ تو جب یہ ٹریڈ بڑھے گی، دونوں طرفہ جو معاملات ہیں، دو طرفہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ مزید مستحکم ہوگی، اور اس کے علاوہ جب یہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ یہ بھی مکمل ہوگا تو دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے۔ اب اس میں دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ اب چونکہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے گا وہ اس کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس چیز کے پیش نظر جو ہے وہ پاکستان ان سے معاہدہ کر نہیں تھا، اب معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب معاہدہ ہو گیا ہے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز کچھ یوں ہوں گے۔ اب پاکستان جون، جولائی، اگست میں امریکہ IMF سے ایک بڑا جو ہے وہ پروگرام لینے جا رہا ہے جس سے وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اب اس میں بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر پاکستان کے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ یہ چیز کوئٹ کر لیتا، لیکن پاکستان کے پاس دینے کے لیے $18 بلین نہیں تھے، تو پاکستان نے یہ سائن کیا۔ ناظرین، جو امریکہ نے پوری دنیا کو ایک دھمکی دی تھی کہ جو بھی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرے گا، بے شک وہ پاکستان ہو، اس کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پاکستان نے فی الحال اس پریشر کو تو پس پشت ڈال دیا اور امریکی پابندیوں کو بھول گئے، اور انہوں نے وہ معاہدہ سائن کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے مکمل کریں گے اور ہماری ٹریڈ بھی بڑھے گی تو تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو جو اس کے علاوہ جو ایرانی صدر ہیں وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی ملے، وزیر اعظم پاکستان سے ملے، CM پنجاب سے ملے، گورنر پنجاب سے ملے، اور ان کا اشاریہ بھی تھا، انہوں نے مزار جو ہے اقبال پہ بھی حاضری دی، اور اس کے علاوہ آج انہوں نے مزار قائد پہ بھی حاضری دی اور وہاں پہ انہوں نے دعا بھی کی۔ ناظرین، اب یہ معاہدہ تو ہو گیا، یہ جو ان کا دورہ ہے کل مکمل ہوگا، اور اب جب IMF کے پاس پاکستان جائے گا اور وہاں پہ پاکستان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، چونکہ آپ نے جو امریکہ نے بات کی تھی اس کا پاس نہیں کیا تو آپ کو ان کی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس پہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے، جو امریکہ نے ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ واشنگٹن میں جو پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے پاک ایران تجارتی معاہدوں کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی کہ پاکستان کے خلاف امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ پاکستان میں 20 سال سے زائد ہو گئے ہے، ایک بڑا سرمایہ کار ہے، اور پاکستان کی اقتصادی کامیابی میں دونوں ممالک کے مفاد ہیں اور ہم اپنی شراکت داری کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے تعلقات ان ممالک کے ساتھ نہیں رکھنے چاہیے جن کے ساتھ ہم کہتے ہیں۔ جو ملیحہ لودھی ہے پاکستان کی سابق سفیر ہے، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے پاک ایران تعلقات بہتر نہ ہو تو یہ ان کا مفاد ہے، لیکن پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ ایران کے اور پاکستان کے ان کی مارز وجود سے آنے سے لے کر ابھی تک کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، جس طرح پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، تو وہ ہمیں قطعاً خراب نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر ایران اور پاکستان کے جو تعلقات اچھے ہوں اور وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تو یہ امریکہ کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنے سفارتی چینلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے تاکہ ان کی جو اقتصادیات ہیں اور باقی معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ حماس کے حملے کو روکنے میں جو ناکامی کا اعتراف کیا تھا، اسرائیلی ملٹری ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ مستعفی ہو گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق جو اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سربراہ ہیں میجر جنرل وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ وہ مستعفی کیوں ہوئے؟ 7 اکتوبر کو حماس حملے روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی، اور 7 اکتوبر حملے کے بعد مستعفی ہونے والے وہ اعلیٰ ترین شخصیت وہی ہیں، اور اسرائیلی جو فوج کے ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے ملٹری انٹیلیجنس چیف کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا ہے، اور جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اس کے مطابق اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کا استعفیٰ دیگر فوجی افسران کے لیے بھی حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ناکامی قبول کر لی ہے وہ استعفیٰ دیں، گھر جائیں
اور یہ آپ کی نااہلی تھی اور انہوں نے ان کی چھٹی کرا دی ہے. اور یہ تمام جو صورتحال ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو حماس حملے میں تقریباً 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ حماس نے 250 افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا. ناظرین کل 24 اپریل کو جو ایرانی صدر ہیں ان کا 3 روزہ سرکاری دورہ جو ہے وہ پاکستان کا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے. اور خطے بھر کی جو نظریں ہیں وہ اس دورے پر ہیں کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو 2024 کے عام انتخابات کے بعد وجود میں آئی ہے، اور ایرانی صدر پہلے غیر ملکی کسی بھی ملک کے سربراہ ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں اس حکومت کے قیام کے بعد. اور پاکستانی گورنمنٹ بھی وہ پہلی گورنمنٹ ہے 2024 کے عام انتخابات کے بعد جو کسی بھی دوسرے ملک کے سربراہ کو جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے، اور اس وقت میں اور اس ملک کو ویلکم کر رہی ہے جس نے امریکہ کے بڑے اتحادی اسرائیل پر راکٹ داغے ہیں، ان پہ جوابی کارروائی کی ہے کہ جو صورتحال کشیدہ ہے اس کے بعد بھی ان کو انہوں نے ویلکم کیا ہے، اور یہ تمام معاملات اور ایگریمنٹس جو ہے وہ ہو گئے. ناظرین اب اس کا خمیازہ پاکستان کو جو IMF کا بڑا ایک پلان چاہیے وہ جون جولائی میں ہوگا جب پاکستانی وفد جائے گا وہاں پہ، تو وہاں پہ انہیں فیس کرنا پڑے گا. ناظرین جو خطے کی بڑی اور عالمی خبریں ہیں وہ یہی ہیں. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.